آج کا ہمارا عنوان دعا سے متعلق کہ دعا کا معنی اور مطلب کیا ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر یہ عرض کروں گا کہ دعا کا معنی جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ ہے کہ کسی بھی چیز کا احتیاج کے ساتھ اور ایک ضرورت مند انداز سے کسی بھی چیز کا ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف سے طلب کرنا، یعنی کوئی بھی چیز آپ جو طلب کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ادنیٰ سمجھیں اور جس سے آپ طلب کر رہے ہیں اس کو اعلیٰ سمجھیں۔ گویا کہ اس دعا کے مفہوم کے اندر اور اس کے معنی کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ انسان اپنی بے بسی اور اپنی احتیاج کا اظہار کرتے ہوئے اور خالق کائنات رب العالمین کی علو شان، ان کی قدرت کاملہ، اس کا یقین اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہوئے اپنی ضرورتیں، اپنی احتیاج اور اپنے مسائل کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ دعا بھی ایک عمل ہے، ایک عجیب نعمت ہے کہ گویا کہ ایک طرف تو اس کے اندر بندے کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر اپنی ضرورتوں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کی مرادیں بر آ رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک عظیم عبادت بلکہ عبادات کا مغز ہونے کے اعتبار سے وہ آخرت کا بھی ایک بہترین توشہ اور زادرہ اس کے اندر اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک ہی تیر سے دو شکار کرنے کا یہ عظیم موقع کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دین اور دنیا کی خوشیاں، گویا کہ دعا ایک ایسا جامع اور ایک عظیم معنی ہے اور ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو اپنے اندر انسانی ضرورت کے حل کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، ایک بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا دعا کا مفہوم ہمارے سامنے یہ آیا کہ کسی بھی محتاج انسان کا، کسی بھی ادنیٰ کا اعلیٰ سے طلب کرنا اپنی ضرورت کا علی جہت الاستکانہ، احتیاج کے انداز میں ضرورت مند بن کر، جس کو قرآن کریم نے اس کے مقابلے میں جو فرمایا کہ دعا جو ہے وہی آدمی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اور اس کے برعکس ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو میری اس عبادت سے استکبار کرے، یعنی اپنے آپ کو استغنا والا انداز پیش کرے، جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں، تو فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ استکبار گویا کہ یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، کہ وہ انسان جو پیدا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور اس کی ساری ضرورتیں بھی انہی کے حکم سے اور ان کی رحمت کاملہ کے صدقے ہی پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا یہ اس کا انداز ایک انتہائی کفریہ انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہائی ناشکری ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آج کے ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دعا کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان اسباب پر نگاہ نہیں رکھتا، بلکہ مسبب الاسباب پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور مسکین اور اپنی مسکنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے احتیاج کو سامنے رکھتے ہوئے رب العالمین کے سامنے اس انداز سے رکھتا ہے کہ میری ضرورت اگر پوری ہونی ہے تو اسی ہی در سے پوری ہونی ہے، اور اگر کسی اور در پہ اگر میں چلا گیا تو سوائے ذلت اور خواری اور نامرادی کے میرے لیے کوئی اور چیز سامنے آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس یقین سے جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے خصوصی رحمت اس کو اپنے ہوش میں لیتی ہے اور اس کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب